پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں دو چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ایک دو تین نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں، لیکن دو چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں. ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں. آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے.